السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ نیو ریڈرز کو میرے چینل پہ فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، اسکلم ہانا خان، قسط نمبر 6۔ کچھ گھنٹوں کا یہ سفر یزدان کو صدیوں پر محیط لگا تھا۔ گاڑی کی خاموشی کو ہر تھوڑی دیر بعد عفاف کی خوف میں ڈوبی سسکی توڑتی تھی۔ وہ یزدان کے چلانے پر شدید خوف زدہ ہو چکی تھی۔ دوسری طرف یزدان نے بھی دوبارہ اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ جانتا تھا اگر وہ نرم پڑا تو ایک بار پھر عفاف منتوں پر آ جائے گی، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ عفاف وقتاً فوقتاً یزدان کی جانب بے بسی سے دیکھتی کہ شاید وہ اپنا فیصلہ بدل لے، مگر یزدان آج عفاف کے لیے بے رحم بن چکا تھا، کیونکہ شاید عفاف کے لیے یہی ضروری تھا۔ کچھ دیر بعد یزدان نے ایک بڑے سے گیٹ کے آگے گاڑی روکی اور عفاف کا چہرہ پل میں سفید ہوا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے یزدان کے بازو کو سختی سے تھاما۔ اب تو چیخ کر بھی اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ یزدان نے گاڑی روکتے سامنے گیٹ پر لکھے بڑے بڑے نام کو پڑھا۔ یہ وہ بورڈنگ اسکول تھا جہاں اس نے عفاف کا داخلہ کروایا تھا، جہاں کی سیکیورٹی اچھی خاصی سخت تھی۔ پھر یزدان نے ایک نظر اپنا بازو تھامے التجائیہ نظروں سے اپنی جانب دیکھتی عفاف کو دیکھا۔ پھر آہستہ سے بازو چھڑوا کر وہ بغیر کچھ کہے گاڑی سے اترتے، عفاف کے ضروری سامان کا لیگیج گھسیٹ کر عفاف کو بھی دروازہ کھولتے، باہر نکالتے اور اسے گود میں اٹھاتے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ بابا جان، مجھے نہیں جانا، میں پکا پرومس کسی کو تنگ نہیں کروں گی۔ عفاف نے تھک کر ایک آخری کوشش کرتے اپنا چہرہ یزدان کی گردن میں چھپایا، مگر یزدان پھتر دل بنا رہا۔ سارا پروسیجر پہلے ہی کمپلیٹ ہو چکا تھا، بس اب عفاف کو بورڈنگ اسکول کے پرنسپل کے حوالے کرنا تھا۔ پرنسپل سے ساری بات کرتے یزدان عفاف کی جانب مڑا، جو اس کی گردن میں منہ چھپائے اب بھی بے آواز رو رہی تھی۔ یزدان کا دل پسیجا، دل نے اسے لنتھن کی، مگر اس وقت وہ نہ صرف عفاف کے لیے بے رحم بنا ہوا تھا بلکہ اپنے لیے بھی وہ ظالم بنا ہوا تھا۔ بابا کو اپنی گڑیا پر یقین ہے، میں جانتا ہوں میری گڑیا نے کسی کو دھکا نہیں دیا۔ آئلین جھوٹ بول رہی ہے، اور یقین جانو اگر آئلین نے جھوٹ بولا ہے تو بابا اسے بھی پنش کریں گے۔ آپ بابا کی بہادر بیٹی ہو، میں چاہتا ہوں میری گڑیا بہادر بنے گی نا میری عفاف بہادر؟ یزدان نے عفاف کا چہرہ اپنی گردن سے نکال دے، عفاف کے آنسو نرمی سے صاف کرتے، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے نرمی سے پوچھا، جس پر وہ ہولے سے ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ اب آپ کو یہاں ہی رہنا ہے، یہی اب سے آپ کی فیملی ہے۔ بابا ملنے آتے رہیں گے، رونا بالکل نہیں ہے، کسی کو تنگ نہیں کرنا، اچھے بچوں کی طرح رہنا ہے۔ اگر کوئی آپ کو تنگ کرے تو آپ پرنسپل کو بتائیں گی،
یہ بابا کی فرینڈ ہے، یہ سب کو پنش کریں گی، اور پرومس کریں اب آپ نہیں روئیں گی۔ عفاف کو اب بھی اپنی جانب امید بھری نظروں سے دیکھتے پا کر یزدان نے نرمی سے کہتے اس کے ہتھیلیوں پر بوسہ دیا، جس پر عفاف یزدان کے سینے سے لگ چکی تھی۔ آپ مجھے پنش نہیں کر رہے نا؟ آپ کو مجھ پر یقین ہے نا؟ آپ کو پتا ہے نا آئلین دیدہ نے جھوٹ بولا ہے؟ میں کسی سے بھی بات نہیں کروں گی اب۔ عفاف کے نم لہجے میں پوچھے گئے سوالوں پر یزدان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس وقت یزدان کو عفاف سب سے خفا لگی تھی۔ جی میری جان، بابا ٹرسٹ یو الاٹ۔ یزدان نے عفاف کے سر پہ بوسہ دیتے پرنسپل کی جانب دیکھا۔ عفاف سے میرے علاوہ کوئی بھی ملنے آئے آپ مجھے انفارم کریں گی، اور عفاف کو میرے علاوہ کسی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ یزدان نے اب کے تحکم بھرے لہجے میں سنجیدگی سے کہا، جس پر سامنے بیٹھی مسز عمران ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ ٹھیک ہے یزدان، بے فکر رہو، عفاف آج سے میری ذمہ داری ہے، اور تم پریشان مت ہو، کچھ وقت لگے گا، یہ سنبھل جائے گی اور یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ بھی ہو جائے گی۔ مسز عمران جو یونیورسٹی لائف میں یزدان کی کلاس میٹ رہ چکی تھیں، انہوں نے یزدان کو تسلی دی۔ یزدان بتا چکا تھا کہ اس کے لیے عفاف کی سیفٹی کتنی ضروری ہے، وہ اس کی بیٹی تھی، اور کئی دشمن یزدان کی صرف ایک کمزوری پکڑنے کی طاق میں تھے۔ یہ وہ کہانی تھی جو یزدان نے مسز عمران کو سنائی تھی۔ اصل بات کیا تھی یہ تو صرف یزدان ہی جانتا تھا۔ پرنسپل کے اشارے پر ایک اٹینڈنٹ آ کر عفاف کا ہاتھ تھامتے اسے وہاں سے لے جا چکی تھی۔ پیچھے یزدان بھی پرنسپل کو خدا حافظ کہتے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ عفاف نے جب یزدان کو وہاں سے جاتے دیکھا تو وہ مزید خوفزدہ ہوئی تھی، مگر ابھی اس نے بابا جان سے پرومس کیا تھا وہ نہیں روئے گی بلکہ اسٹرانگ بنے گی، اس لیے وہ ایک خاموش نم نگاہ باہر جاتے یزدان کی پشت پر ڈالتے خاموشی سے اٹینڈنٹ کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ تھا عفاف کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ۔ اب دیکھنا یہ تھا کیا مول لینے والی تھی طلسم محبت سے جڑے کرداروں کی زندگی۔ کیا یہ آغاز تھا خان حویلی کا شہرازہ بکھرنے کا، یا شروعات تھی ایک نئی کہانی کی؟ خان آئلہ نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے یزدان کو پکارا۔ اس وقت ان کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ یزدان خانزادہ بیلکنی میں کھڑا جگ تک سامنے بہتے آبشار پر نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا۔ سرد برفیلی ہوائیں جیسے اس کے چٹان جیسے وجود پر اثر ہی نہیں کر رہی تھیں۔ آئلہ کی آواز پر بھی اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ آئلہ نے پیچھے سے آتے یزدان کے گرد اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اپنا سر اس کی پشت پر ٹکایا۔ یزدان کی سرد بے تاثر آنکھوں میں نمی سی چمکی تھی۔ عفاف کا رونا بلکنا منتیں کرنا یزدان کے سماعتوں پہ ہتھوڑے کی مانند گونج رہا تھا۔ آج عفاف کو بورڈنگ اسکول بھیجے 2 دن گزر چکے تھے اور یزدان بن آب مچھلی کی مانند تڑپ رہا تھا۔ مجھے ہماری بیٹی پر یقین ہے یزدان، آئلہ نے یزدان کے کندھے پر لب رکھتے آہستہ سے کہا۔ دوسری طرف یزدان اب بھی مہرے بے لب تھا، جیسے اس کے الفاظ ہی چھین لیے گئے ہوں۔ مجھے یقین ہے عفاف سچ کہہ رہی ہے،
اور آئلین جھوٹ۔ اپنی اولاد کو ایک ماں سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا خان۔ آئلین بچپن سے ہی ضدی ہے۔ اذہان کی دفعہ کا وقت یاد ہے آپ کو؟ کتنا تماشا کھڑا کیا تھا آئلین نے۔ وہ آپ کے پاس اذہان کو بھی برداشت نہیں کر رہی تھی۔ میں نے آپ کو کتنی بار کہا خان کہ آپ کچھ سختی کریں، اسے زبردستی ڈھالیں، جو آپ چاہتے ہیں اسے وہ کرنے پر مجبور کریں، مگر آپ نے میری نہیں سنی۔ وہ بہت آرام سے جھوٹ بولنا سیکھ چکی ہے خان، مجھے یقین ہے اس نے اب بھی جھوٹ ہی بولا ہے۔ ریلنگ پہ جمے یزدان کے بازو زبردستی ہٹا کر آئلہ نے اس کے سینے سے لگ کر کہا۔ اب سچویشن کچھ یوں تھی کہ آئلہ ریلنگ اور یزدان کے درمیان کھڑی تھی، جبکہ اس کے بازو اب یزدان کی پشت پر بنے تھے، جبکہ تھوڑی اس نے یزدان کے سینے سے لگائے ڈارک براؤن آنکھیں یزدان کے چہرے پر ٹکائی ہوئی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آتا آئلین ایسا کر سکتی ہے۔ میں نے صرف اسی لیے ہمیشہ عفاف پر آئلین کو فوقیت دی کہ آئلین کہیں مجھ سے بدظن نہ ہو جائے۔ میں نے اسے ہمیشہ عفاف کا بھی وقت دیا، پھر بھی اس نے میری عفاف پر اتنا گندا الزام لگایا۔ میری آئلین ایسا کیسے کر سکتی ہے آئلہ؟ ہماری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی جو ہم آئلین کے معاملے میں چوک گئے؟ آئلہ نے یزدان کے لہجے میں نمی محسوس کرتے تڑپ کر اس کے سینے پر لب رکھے۔ خان، عفاف کے لیے یہی ٹھیک تھا، ورنہ اسے ہمیشہ سمجھوتا کرنے کی عادت پڑ جاتی۔ بورڈنگ میں کم از کم اس کی شخصیت نکھر جائے گی۔ آئلہ نے یزدان کے سینے پر سر ٹکا کر اپنے بازوؤں کا گہراؤ یزدان کے گرد تنگ کرتے اسے تسلی دی، جس پر یزدان نے صرف ہنکار ہی بھرا تھا۔ وہ خود جانتا تھا جو حالات اچانک سے خان حویلی میں بن چکے تھے، وہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ عفاف کی شخصیت کو بھی شاید مسمار کر دیتے۔ وہ خود جانتا تھا عفاف کے لیے بورڈنگ اسکول ہی صحیح تھا۔ خان، آپ پریشان نہ ہوں، پریحان ایک بار ہوش میں آ جائے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کہ آئلہ نے نرم سا بوسہ یزدان کے لبوں پر دیا تھا، جس پر یزدان کی گرفت آئلہ کے گرد سخت ہوئی تھی، ساتھ ہی وہ اپنی جلتی آنکھیں بھی موند چکا تھا۔ دن اپنی برق رفتاری سے گزر رہے تھے، لیکن خان حویلی کی مکینوں کی زندگی جیسے ایک ہی لمحے میں رک چکی تھی۔ زریام اور اذہان اسکول کے آنے کے بعد پریحان کے ارد گرد ہی پائے جاتے تھے۔ وفا اور قیان مل کر ہر ممکن کوشش کرتے کہ حور کو پہلے کی طرح ہنستا مسکراتا کر سکیں، جبکہ سنجیدگی زاویان کی شخصیت کا خاصہ بن چکی تھی۔ عنایا اور شیان کی لاکھ ضد کے باوجود یزدان نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ عفاف کہاں ہے، جس پر وہ دونوں بھی اپنے خول میں سمٹ کر سب سے ہی لا تعلق ہو چکے تھے۔ تو وہیں شاویز بھی خاموشی کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ اس سب میں صرف آئلین ہی تھی جو اپنی زندگی میں مگن تھی۔ وہ یہ جانتی ہی نہ تھی کہ وہ کیا کر چکی ہے۔ خان حویلی میں عفاف کے لیے دکھائی گئی سنگ دلی پر ہر کوئی اپنی نظریں چراتا ہوا پایا جاتا تھا۔ ایک عجیب سی سرد سی خاموشی نے خان حویلی کے مکینوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور وجہ یزدان خانزادہ کی خاموشی تھی۔ وہ بالکل خاموش ہو چکا تھا، جس پر دائس اور غازیان تڑپ اٹھتے تھے، جبکہ شہروز اور زیان صرف سنجیدہ نظروں سے ان سب کو دیکھتے تھے۔ پری گڑیا،
زریام جو آج بھی معمول کے مطابق پریحان کے سرہانے بیٹھا اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، پریحان کی پلکوں میں ہوتی ہلکی سی جنبش دیکھتے ایک دم خوشی سے چلایا، مورے بابا، بڑے بابا، چاچو، دیکھیں پری کو ہوش آنے لگا ہے، پری ٹھیک ہو رہی ہے۔ زریام کی خوشی سے پر لہجے میں چلانے پر سب تیزی سے اوپر کی جانب بھاگے، جبکہ آئلین کا چہرہ یکلخت سفید پڑا تھا۔ کیا ہوا زریام؟ غازیان اور پریوش حواس باختیزی سے کمرے میں داخل ہوئے، جہاں پریحان آنکھیں کھولے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ جبکہ زریام پاگلوں کی طرح کبھی اس کا ماتھا چومتا تو کبھی ہاتھ چومتا۔ بابا جان، ہماری پری کو ہوش آ گیا ہے، دیکھیں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہو گئی بابا، ہماری پری ٹھیک ہو گئی۔ زریام کی سبز آنکھوں سے قطار در قطار آنسو نکلتے پریحان کے چہرے پر گر رہے تھے، جبکہ پریوش نے آگے بڑھ کر پریحان کا پہلے ماتھا اور پھر چہرے کا ایک ایک نقوش چوما تھا، جبکہ زیان نے فوراً سے ڈاکٹر کو فون کیا تھا تاکہ وہ خان حویلی آ کر پریحان کا کمپلیٹ چیک اپ کر سکیں۔ پریحان کو غازیان نے 3 دن بعد ہی خان حویلی شفٹ کر دیا تھا، جہاں ایک مخصوص کمرہ پریحان کے حساب سے سیٹ کر دیا گیا تھا، جہاں وہ مکمل نرسز کی نگرانی میں موجود تھی اور ساتھ ساتھ وہ سب خود بھی پریحان کی ایک ایک مومنٹ پہ نظر رکھ رہے تھے۔ اس حادثے کے بعد زریام بامشکل ہی پریحان کے سرہانے سے ہلتا تھا، جبکہ پریوش کا حال بھی کچھ یہی تھا۔ جبکہ غازیان لاکھ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر ٹوٹتا تھا مگر کمزور نہیں پڑتا تھا، آج پریحان کو 2 ہفتے بعد ہوش آیا تھا۔ آفاف کو خان حویلی سے گئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر پریحان کا مکمل چیک اپ کرتے، سب کو تسلی دیتے جا چکے تھے۔ یزدان نے شکر کا سانس لیتے آگے بڑھ کر نم آنکھوں سے پریحان کا ماتھا چومتے اسے سینے سے لگایا تھا، جس پر غازیان اور پریوش نے شرمندگی سے یزدان کی جانب دیکھا تھا، اور پھر یزدان خاموشی سے اٹھتے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر کے حساب سے اب پریحان ٹھیک تھی مگر اب بھی احتیاط کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پریحان کے پاس صرف زریام موجود تھا، باقی بچوں کو فی الحال غازیان نے دور ہی رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نور والے حادثے کی بھنک بھی پریحان کو پڑے۔ اذہان کی لاکھ ضد اور منتوں کے باوجود بھی غازیان نے سختی سے اسے پریحان سے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ وجہ صرف یہی تھی کہ غازیان فی الحال پریحان کو آفاف اور نور کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر غازیان کی سختی سے منع کرنے کے باعث وہ غازیان سے خفا ہو چکا تھا۔ کیسی ہے بابا کی گڑیا؟ مزید 1 ہفتہ پڑ لگا کر اڑا تھا، اب پریحان کچھ بہتر تھی، مگر ایک عجیب سی چپ نے پریحان کے لبوں پر ڈیرا جما لیا تھا۔ اس کی متلاشی نظریں مسلسل کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر الفاظ
جیسے حلق میں اٹکے ہوئے تھے۔ پریحان جو خاموشی سے بیٹھی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی، اپنے بابا جان کی آواز پر اس کی نیلی آنکھوں میں نمی سی چمکی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بابا جان، پریحان نے آہستہ سے کہتے غازیان کے سینے سے سر ٹکایا، جس پر غازیان اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھاتے خود بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا چکا تھا۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ بابا کو بتاؤ میری جان۔ اپنے سینے کی جانب سے گھیلی ہوتی قمیص کو محسوس کرتے غازیان نے تڑپتے ہوئے پوچھا۔ پہلے بھی پریحان میں اس کی جان بستی تھی، مگر اس حادثے کے بعد اب وہ مزید خوف زدہ ہو گیا تھا پریحان کے معاملے میں۔ بابا جان، عفاف کہاں ہے؟ میں کب سے اسے مس کر رہی ہوں۔ پریحان نے اپنی نم آنکھیں غازیان کے کرتے سے صاف کرتے ناراضگی سے کہا۔ وہ سچ میں عفاف سے ملنا چاہتی تھی، اور وہ عفاف سے ناراض بھی ہو چکی تھی جو اب تک اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ دوسری طرف پریحان کے مطالبے پر غازیان نے اپنے لب بیچے۔ گڑیا، وہ سو رہی ہے، اپنے روم میں ہے۔ غازیان نے پریحان کی نیلی آنکھوں کو چومتے ایک جھوٹ بولا، جس پر پریحان معصومیت سے سر ہلا گئی تھی۔ نور دیدہ ٹھیک ہے؟ ان کو چوٹ لگی تھی، اتنا سارا خون نکلا تھا۔ آئلین دیدہ بہت بری ہیں، وہ ہر وقت سب سے لڑتی ہیں۔ پریحان نے فکرمندانہ لہجے میں پہلے نور کی خیریت دریافت کی، پھر غصے بھرے تاثرات سے آئلین کی شکایت کی، جس پر غازیان کا چہرہ لمحوں میں سفید پڑا تھا۔ مطلب؟ غازیان کے لبوں نے ہلکے سے جنبش کی۔ دوسری طرف پریحان نے کچھ ناسمجھی سے غازیان کی جانب دیکھا۔ مطلب بابا جان، نور دیدہ سیڑھیوں سے گری تھی نا؟ تو وہ ٹھیک ہے نا؟ پریحان نے اپنا سوال پھر سے دہرایا تھا۔ آنکھوں کی منظر پر ایک بار پھر وہ منظر لہرایا تھا۔ آپ نے دیکھا تھا عفاف کو نور کو دھکا دیتے؟ غازیان نے اب کے سیدھے بیٹھتے پریحان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر پریحان نے حیرانگی سے غازیان کی جانب دیکھا۔ آپ کو کس نے کہا بابا جان کہ نور دیدہ کو عفاف نے دھکا دیا تھا؟ پریحان نے حیرانگی سے پوچھا، جس پر غازیان کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ کانوں میں یزدان کے الفاظ سیسے کی مانند اترتے ہوئے محسوس ہوئے، جو اس نے عفاف کو بورڈنگ لے جاتے وقت کہے تھے۔ کیا عفاف نے نور کو دھکا نہیں دیا تھا؟ غازیان نے لرزتے لہجے میں پوچھا، جس پر پریحان نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ پھر غازیان نے ایک گہرا سانس لیتے اب کے پریحان سے تفصیل جاننی چاہیے۔ بابا جان، میں، نور دیدہ، حور دیدہ اور عفاف ہم سب چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ نور دیدہ نے ہم سب کو ڈھونڈنا تھا، اور سب سے پہلے عفاف انہیں ہمیشہ کی طرح مل چکی تھی۔ بدھو ہمیشہ سب سے پہلے پکڑی جاتی ہے۔ پریحان عفاف کو یاد کرتے کھلکھلا کر ہنس دی تھی، ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے سے ماتھے پر ہاتھ مارتے نفی میں سر ہلا گئی تھی، جیسے عفاف کے جلدی پکڑے جانے پر افسوس کیا ہو۔ جبکہ غازیان کا دل لمحے کو رکا تھا جو وہ لوگ بے دہانی میں اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ کر چکے تھے۔ وہ سوچتے ہی غازیان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میں سب اسٹور روم سے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہاں سے سب دکھتا ہے۔ پھر اچانک سے آئلین دیدہ آ گئیں۔
اور نور سے اس کا کراؤن چھیننے لگی جو شاویز لالا نے نور دیدہ کو گفٹ کیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہیں۔ اور پھر نور دیدہ اور آئلین دیدہ کی لڑائی ہو گئی۔ عفاف نے جب آئلین دیدہ کو پیچھے کرنا چاہا تو انہوں نے عفاف کو دھکا دیا اور نور دیدہ عفاف کو بچانے کے لیے آگے بڑھتی ہی کہ اچانک ان کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ سیڑھیوں سے گرتی چلی گئیں۔ اور پھر وہ خون بابا نور دیدہ ٹھیک تو ہے نا؟ آئلین دیدہ بہت بری ہیں، وہ ہمیشہ سب کو تنگ کرتی ہیں۔ آئی ہیٹ ہر۔ پریحان کے الفاظوں پر جہاں اندر بیٹھا غازیان پتھر کا مجسمہ بنا، وہیں کھانے کی ٹرے لے کر اندر آتی پریوش کے قدم بھی زنجیر ہوئے۔ یہ کون سا راز پاش کر رہی تھی پریحان؟ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ غازیان اور پریوش کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ بری بات گڑیا، ایسے نہیں کہتے ہیں، وہ بڑی ہیں۔ اور پری گڑیا، آپ سچ کہہ رہی ہیں نا کہ نور کا پاؤں سلپ ہوا تھا؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ عفاف کو بچانا چاہ رہی ہوں؟ غازیان نے شروع میں پریحان کو ٹوکا، پھر مزید گویا ہوا۔ نہیں بابا، وہ بری ہیں، وہ سب کو تنگ کرتی ہیں۔ اذہان تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرتا۔ عفاف بھی ایسی نہیں ہے، مگر وہ سب سے ان کی پسندیدہ چیز چھیننے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ کیوں کرتی ہیں ایسا؟ ہم سب تو ساتھ کھیلتے ہیں نا۔ اور میں جھوٹ نہیں بول رہی بابا، نور دیدہ خود پھسلی ہیں، بھلا عفاف انہیں کیوں دھکا دے گی؟ وہ تو ان سے بہت محبت کرتی ہے، اور عفاف تو چیونٹی کو بھی چوٹ نہیں پہنچاتی۔ پریحان نے غازیان کی جانب دیکھتے پوری یقین لہجے میں کہا، جس پر غازیان نے نم آنکھیں اٹھا کر دروازے کا سہارا لیے کھڑی پریوش کی جانب دیکھا۔ وہ لوگ یہ کیا کر چکے تھے؟ جبکہ پریحان اب غازیان کے سینے سے لگی نور کے بارے میں پوچھ رہی تھی، جس کا جواب فی الحال غازیان خانزادہ کے پاس نہیں تھا۔ اس وقت حویلی کے سب مکین خان حویلی کے لاؤنج میں موجود تھے، جہاں غازیان، پریوش، دائش اور عبیرہ شرمندہ سے بیٹھے تھے۔ غازیان پریحان کے ساتھ ہوئی ساری باتیں یہاں موجود تمام نفوس کے گوش گزار کر چکا تھا، جس پر سب کے ہی چہرے شرمندگی سے سرخ تھے، جبکہ یزدان کے لال انگارہ ہوتی آنکھیں غیر مرئی نقطے پر گڑی تھیں۔ دانی، تو عفاف گڑیا کو واپس لے آ، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ غازیان نے ہمت جمع کرتے سنجیدگی سے کہا۔ اسے معلوم تھا وہ اپنی باتوں سے یزدان کا دل بری طرح توڑ چکا ہے، جو ہر موڑ پر ان سب کی ڈھال بنا کھڑا رہا تھا، ان پر اپنی خوشیاں بھی قربان کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا، ان کے ساتھ ہمیشہ چٹان کی مانند کھڑا رہا۔ اور جب اسے ان سب کے ساتھ اور بھروسے کی ضرورت تھی تو وہ سب پیچھے ہٹ چکے تھے۔ دوسری طرف غازیان کی بات سن کر یزدان کے لب تلخی سے مسکرائے۔ یزدان، غازی ٹھیک کہہ رہا ہے، عفاف کو واپس لے آؤ، وہ بھی ہمارے گھر کی ہی بچی۔ اس سے پہلے اون خانزادہ اپنی بات مکمل کرتے کہ یزدان کی سپاٹ مگر دھیمے لہجے میں بولے گئے لفظوں پر انہوں نے اپنے لب بیچے۔ معذرت بابا جان، لیکن فیصلہ ہو چکا ہے، عفاف اب کبھی بھی خان حویلی میں قدم نہیں رکھے گی، اور میں مزید اپنی بیٹی کا نام خان حویلی میں نہ سنوں۔ آپ سب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لیے میں جانوں اور میری بیٹی، میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یزدان کے دو ٹوک انداز پر دائش نے نم نگاہوں سے یزدان کی جانب دیکھا۔
اور پھر اٹھ کر اس کے قدموں میں جا بیٹھا۔ لالا، معاف کر دینا یار، میرا غم بہت بڑا تھا۔ میرے بیوی بچوں کی حالت مجھے پاگل کر رہی تھی۔ اپنے دل کے ٹکڑے کو دفنا کر آیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر پریحان، لالا چھوڑ دینا ضد، لے آئیں عفاف گڑیا کو واپس۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں زریام، زاویان، قیان اور شاویز کو خود سمجھاؤں گا۔ دائس نے اپنا سر یزدان کے ہاتھوں پہ ٹکا دے نم لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت شدید شرمندہ تھا۔ عفاف کی روتی منتیں کرتی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھے تم لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے دائس، بے شک تمہارا غم بڑا تھا، مگر تم لوگوں کو میری معصوم بچی پر الزام لگاتے ذرا سا بھی ترس نہیں آیا۔ تم لوگ سوچ بھی کیسے سکتے ہو ایک 6 سال کی بچی کسی کا قتل کرے گی؟ تمہاری بیوی اور بیٹے نے تو اسے سب کے سامنے قاتلہ ہی ثابت کر دیا۔ تم لوگوں کو ذرا ترس نہیں آیا، لیکن تم لوگ شاید حق پر تھے۔ اس حویلی پر صرف اور صرف اس کے وارثوں کا حق ہے، اور عفاف تم لوگوں میں سے نہیں ہے، اس لیے اسے جہاں ہونا چاہیے تھا وہ وہیں ہے۔ غلطی میری ہے جو اسے اس حویلی میں لایا۔ اب میں نے اپنی غلطی سدھار لی ہے، تم لوگ بے فکر رہو۔ یزدان نے نرمی سے دائس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سنجیدگی سے کہا، اور پھر ایک نظر لاؤنج کے دروازے کی جانب دیکھا جہاں اسے کسی کا عکس نظر آیا تھا، جس پر یزدان نے اپنے جبڑے بیچے، اور جب بولا تو لہجے میں اس قدر سختی تھی کہ سب کے چہرے ہی سپید پڑے تھے۔ آئلین یزدان خانزادہ، ادھر آئیں۔ یزدان کی آواز پر آئلین کے پسینے چھوٹے، اور پھر وہ خوف زدہ سی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، آنکھوں میں آنسو لیے یزدان کی جانب بڑھی، جس پر یزدان نے اپنے لب بیچے۔ کانوں میں آئلہ کے کہے گئے الفاظ گونجے، آپ کی بیٹی کو آپ کی کمزوری پتہ ہے۔ ان آنسوؤں کا فی الحال مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا آئلین، بس مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے عفاف پر جھوٹا الزام کیوں لگایا؟ آئلین کے روحان سے تاثرات کو نظر انداز کرتے یزدان نے سوال پوچھا، جس پر آئلین نے سختی سے اپنے آنسو پہنچے اور پھر غصے سے چلائی، میں نے جھوٹ نہیں بولا، پریحان جھوٹ بول رہی ہے، وہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہی ہے، بیکاز وہ عفاف کو لائک کرتی ہے، اور اچھا ہوا آپ نے عفاف کو بورڈنگ بھیج دیا، وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی، اور آئی ہیٹ ہر، مجھے وہ پسند نہیں ہے، مجھے وہ آپ کے پاس نہیں پسند، آپ صرف میرے اور اذہان کے بابا ہیں، عنایہ دیدہ، نور، حور، پریحان اور وفا دیدہ، سب اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اسے اپنی چیزیں دیتے ہیں، جبکہ کوئی بھی میرے ساتھ نہیں کھیلتا۔ نور نے بھی اپنا کراؤن عفاف کو پہنایا تھا، جب میں نے مانگا تو وہ مجھ سے لڑنے لگی، اچھا ہوا آپ عفاف کو بورڈنگ چھوڑائے، مجھے وہ اس حویلی میں چاہیے ہی نہیں، ورنہ میں بھی نور کی طرح ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ آئلین آخر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، لیکن سچ اب بھی نہیں بولی تھی۔ آئلین کے اس طرح رونے پر یزدان نے آج اسے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ وہ جانتا تھا آئلین اب بھی جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ پریحان جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ یزدان نے گہرا سانس لیتے سرخ ہوتی نظروں سے آئلین کو دیکھا، بہت ہو گئی تھی ڈھیل، آج کچھ سختی کی ضرورت تھی۔ وہ ایک بار پھر جھوٹ بول رہی تھی۔ آپ کو عفاف کی موجودگی اس حویلی میں پسند نہیں تھی، ٹھیک کہہ رہا ہوں میں آئلین؟
اس لیے آپ جان پوچھ کر اسے ہرٹ کرتی تھی۔ یزدان کا لہجہ اب بھی سنجیدہ تھا، جس پر آئلین ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے آئلین یزدان خانزادہ، اب عفاف اس حویلی میں نہیں آئے گی، مگر مجھے افسوس ہے، میں جو کئی گاؤں کا سردار ہوں، اپنی ہی بیٹی کی تربیت کرنے میں چوک گیا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، حویلی کی باقی بچیاں اس لیے عفاف کے ساتھ اپنی ہر چیز شیئر کرتی ہیں، کیونکہ وہ کسی کی چیز چھینتی نہیں ہے، کھیل کر واپس کر دیتی ہے، جبکہ آپ یا تو اس چیز کو اپنی ملکیت سمجھتی ہیں یا اسے توڑ دیتی ہیں۔ اگر اب میں نے آپ کی کوئی بھی شکایت سنی آئلین، تو یاد رکھیے گا اب کی بار بورڈنگ آپ جائیں گی، وہ بھی سزا کے طور پر۔ گیٹ لاسٹ۔ یزدان نے غصہ ضبط کرتے ایک ایک لفظ چبا کر کہتے انگلی کے اشارے سے آئلین کو وہاں سے جانے کا کہا، جس پر وہ نم خوفزدہ نظروں سے یزدان کو دیکھتے دروازے کی جانب واپس مڑ چکی تھی۔ اور ایک بات اور، اب میں آپ کو دروازے سے کان لگاتے کسی کی باتیں سنتے نہ دیکھوں، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری بیٹی ہیں۔ جب ایک بیٹی کو بورڈنگ بھیج سکتا ہوں تو آپ کو بھی بھیج سکتا ہوں۔ یزدان نے سختی سے مزید کہا۔ اس وقت آئلین سے نرمی سے بات کرنا فضول تھا، صرف اس کے ایک جھوٹ سے کسی کی زندگی برباد ہو سکتی تھی، جبکہ آئلین کو مزید ڈھیل دینا سراسر بے وقوفی تھی۔ وہ اب بھی اپنے جھوٹ پر قائم تھی۔ اگر اب بھی اسے چھوٹ دی جاتی تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید خودسر، مغرور اور بدتمیز ہو جاتی، اور شاید ہی یزدان کے بیجا لاڈ پیار کا نتیجہ تھا۔ دوسری طرف آئلین یزدان کے غصے سے ڈر سے تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس کے بابا جان نے کہا ہے کہ وہ اسے بھی بورڈنگ اسکول بھیج دیں گے تو وہ بھیج سکتے تھے، اور آئلین وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کا مقصد صرف عفاف کو خان حویلی سے نکالنا تھا، اور وہ اس مقصد میں کامیاب ٹھہری تھی۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ آج یہ بچپن کے سیکوینس کا لاسٹ ایپیسوڈ تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ سے جو ہے ایکچوئل میں ہیرو ہیروئن کا انٹروڈکشن اور کہانی شروع ہو جائے گی۔ امید کروں گی آپ کو پسند آئے گی۔ طلبگار عشقم سے تھوڑی ہٹ کر کہانی ہے۔ بہت سے ریڈر کا کہنا ہے کہ ان کو وہی کپل چاہیے جو میں نے پہلی بات کپلنگ کہیں دکھائی نہیں دی۔ فرسٹ سیزن میں صرف میں نے زاویان، کایان اور وفا اور انایا کی دکھائی دی، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے زریام اور آئلین کی بات رہی تو میں نے لاسٹ سین دکھایا تھا جسٹ، اس میں نے زریام کی زریام کی خواہش دکھائی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں سیم وہی اسٹوری دہراؤں گی جو طلبگار عشقم کی تھی، تو طلبگار عشقم اور طلسم محبت میں کیا فرق رہ جائے گا؟ صرف کردار الگ ہو جائیں گے، کردار کا نام الگ ہو جائے گا، اسٹوری سیم ہی رہے گی، تو میرے خیال میں پھر وہ فضول ہے۔ میں نے طلسم محبت میں ایک کچھ نئے کردار بھی ایڈ کرے ہیں، جس میں سے ایک عفاف کا کردار ہے۔ جن لوگوں کو عفاف کا کردار پسند نہیں آ رہا، میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اور آئلین کی بات رہی تو آئلین کو میں نے شروع سے دکھایا ہے کہ وہ بیجا لاڈ پیار میں مغرور، ضدی اور خود سر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ کو اسٹوری جیسے سے آپ پڑھیں گے تو پھر خود ڈیسائیڈ کیجیے گا کہ عفاف زریام کے ساتھ اچھی لگے گی یا آئلین۔ ادروائز اپنا فیوریٹ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر کمنٹ باکس میں لازم مینشن کریں۔ آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں، مجھے موٹیویشن ملتی ہے، میں اور زیادہ اچھے سے ناول میں جان ڈالتی ہوں، ٹھیک ہے۔ میرے لیے میرا ہر کردار بہت اہمیت رکھتا ہے، چاہے وہ ولن ہو، ہیرو ہو، سائڈ ہیرو ہیروئن ہو، سپورٹنگ لیڈ ہو، کوئی بھی ہو، میں ہر کسی کے ایموشنز دل سے لکھتی ہوں، تبھی آپ لوگوں کو بھی اپنے دل پہ محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر میری ریڈرز نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرا
تو سبسکرائب اور لائکس میرے لیے بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں. ایپیسوڈ کو لائک لازمی کیجیے. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.